بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ شامل سے ناصر عباسی حاضر ہوں پروگرام میری آواز کے ساتھ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری آواز میں بلدیاتی نمائندے بہت سارے علاقوں سے میرے پاس ایبٹ آباد میں آ رہے ہیں، اور میں ایبٹ آباد میں ہی دعوت دیتا ہوں بلدیاتی نمائندوں کو کہ آپ ایبٹ آباد کی کسی بھی وی سی سے تعلق رکھتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی، یا آپ تحصیل ایبٹ آباد، تحصیل لورا، تحصیل تناول یا تحصیل حویلیاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں اور اپنا موٹو بیان کریں کہ آپ الیکشن کے اندر اس دفعہ جو پارٹیسپیشن کے لیے آئے ہیں، یہ جو گراس روٹ ہے، اس گراس روٹ پہ آپ کیوں آئے ہیں اور آپ کے کیا ایمز ہیں تاکہ آپ کے لوگوں تک پہنچے. آج میرے ساتھ ایک بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک مہمان موجود ہے، صداقت خان صاحب، جنرل کونسل کے امیدوار ہیں وی سی گڑھی پورگرا سے. آپ کا تعلق کراتا چلوں کہ آپ پہلے کراچی میں ایک بڑا اچھا آپ کا بزنس سیٹ اپ چل رہا تھا، اور اس بزنس سیٹ اپ کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ کی بڑی زبردست ایکٹیویٹیز تھیں، لیکن اس بزنس سیٹ اپ کو وہاں پہ چھوڑ کے یہاں پہ آپ حویلیاں میں آئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ لے کے آئے. صداقت خان صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ اپنی کل مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آئے. ظاہر آپ بزنس مین بھی ہیں اور آپ اس وقت الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے کام بھی بہت زیادہ ہوں. صداقت خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بزنس چھوڑ کے آ جانا اور پھر یہ کوئی بہت زیادہ مشکل فیصلہ نہیں تھا آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. دیکھیے بزنس چھوڑنا میرا ایک مقصد تھا. کراچی میں میرا الحمدللہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا، لیکن جب اپنے حلقے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں اس حلقے کے مسائل کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت بڑی قربانی دینا پڑی. وہاں میری کچھ کسی سیاسی جماعت سے میری ایکٹیویٹی تھی، ہم وہاں سوشل ورک بھی کرتے تھے، میرے کافی دوست ہیں ماشاء اللہ کافی ایکٹیو تھے، لیکن جب اپنے حلقے کی طرف دیکھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے تو یہاں ہمیں اندھیرا ہی نظر آیا. ایک مسائل کا گڑھ نظر آیا، مسائل استان نظر آیا. استان کا گڑھ وی سی گڑھی پورگرام، اس میں یہ اس کی 4800 ووٹ ہے. گڑھی پورگرام سب سے بڑی وی سی ہے یہ یونین کونسل میں، 4800 ووٹ، لیکن اس وی سی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ وی سی کے اندر چکر لگائیں، آپ اس کی گلیاں دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے، آپ کو وہاں کوئی لیڈرشپ بالکل نظر ہی نہیں آئے گی. آپ جائیں اسکول کی حالت دیکھیں، گلیوں کی حالت دیکھیں. سب سے بڑی جو وہاں کی محرومی ہے وہاں نوجوان ہے. نوجوانوں کے اندر پوٹینشیل تو بہت ہے، لیکن نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کا مسئلہ ہے، نوجوانوں کو پلیٹ فارم نہیں ملا ہے. تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس دفعہ انشاءاللہ اپنے حلقے میں آئیں. آپ اپنی بڑی قربانی دے کے آنا بڑی بات ہے. ناظرین یہ بڑی بات ہے کہ اپنے بزنس کی قربانی دینا، اپنے پورا سیٹ اپ کی قربانی دینا، اور پھر آگے اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھانا. یہی جذبہ جو ہے یہ اس ملک کو آگے لے کے جائے گا، ہمیں آگے لے کے جائے گا، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتری کی امید لے کے آ رہا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ جنرل کونسل کے اس دفعہ آپ کے علاقے میں سے کتنے امیدوار ہیں؟ اس دفعہ ہمارے علاقے میں سے 3 امیدوار ہو رہے ہیں، میرے علاوہ 4 امیدوار ہیں ہم لوگ. ان میں سے ایک امیدوار جو ہے وہ سابقہ پچھلے 15 سال سے اچھا پاور میں جی ہاں. لیکن ہمارے ابھی میں ابھی کیا بتاؤں آپ کو، یہ نہیں کہ ڈیلیور آپ سے نہیں کر سکے. وہ 15 سال جو ہے وہ رائے گاہ میں ہیں. آپ ہمارے حلقے کے برابر میں کسی کیا ہے جو ہمارے حلقے کے ساتھ لگتی ہے، آپ اس کا وزٹ کریں اور کسی گڑھی پورگرام کا وزٹ کریں. آپ کو جو ڈفرینس رہے گا وہ 20 سال کا رہے گا. کہ 20 سال ہم لوگ پیچھے ہیں، ہماری کسی 20 سال پیچھے ہے. میرا جو تعلق ہے وہ تکیہ شیخا سے ہے، بانڈا شیخا اور تکیہ شیخا. اس میں 4 جو وی سی گڑھی پورگرام ہیں، اس میں 3 گاؤں بڑے اور ایک تکیہ شیخا ہے. 4 گاؤں لگتے ہیں اس میں، گڑھی پورگرام، بٹالہ، بانڈا شیخا اور تکیہ شیخا. ان 3 گاؤں کی جو آبادی ہے وہ جو ووٹس ہیں، موجودہ جو ووٹس ہیں وہ 4800 ووٹس ہیں، لیکن 3 گاؤں میں کام نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے، پانی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، سب سے بڑا جو ہے روڈوں کا مسئلہ ہے. ہم نے الیکشن کمپین کا آغاز کیا تقریباً 2 ہفتے ہو گئے. ہم الیکشن کمپین کا ہم نے باقاعدہ آغاز کیا، لیکن جس جگہ بھی ہم گئے ہمیں مسائل کا گھاٹ نظر آیا، لوگوں کی شکایتیں نظر آئیں کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے. میں اگر بولنے بیٹھ جاؤں تو رات مجھے یہی ہو جائے گی. اتنے مسئلے ہیں کہ مسائل کا گھر ہے، اسی لیے کہ وہاں کام نہیں ہو سکا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں دیکھیں بات سنیں، ایک جو ولیج کونسل کا جو ناظم ہوتا ہے، میں اگر کہوں کہ اس کا فنڈ نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ میری زیادتی ہوگی.
तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए सालाना फंड है इसका। लोगों को तो अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। मैं जिस जगह जाता हूँ मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई आपका इतना फंड है। जब वोटर को अपनी वोट की वैल्यू का पता लगेगा तो वो जाग जाएगा। जब वोटर जागेगा तो इलाके की किस्मत जाग जाएगी। बड़ी बात। इसलिए हमारा वोटर सोया हुआ है, हम जात बरादरी की सियासत में जकड़े हुए हैं। मेरी ये कोशिश है कि मैं सबसे पहले लोगों के पास जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप, मैं कल भी एक पार्टी के पास गया, मैंने कहा मेरा मुनाजरा करवाएं, जो दूसरे कैंडिडेट है मेरा उनसे मुनाजरा करवाएं, फिर आप लोग सेट करें जिन उसमें जो काबिल है। हमारे वहां तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको एक फॉर्म फिल करना नहीं आता। मुझे बताएं मास्टर साहब, जिस बंदे को फॉर्म फिल करना नहीं आता वो क्या अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सकता है? सवाल ये नहीं कर सकता। ये है नाज़रीन, मैं तकरीबन सारे प्रोग्राम्स के अंदर कहता हूँ कि आप जब तक पढ़ी लिखी क़यादत को आप सामने नहीं लेके आएंगे, जब तक आप ऐसी क़यादत को नहीं लेके आएंगे जो इंग्लिश की चिट्ठी पढ़ सकेगा, तो अब जब वो चिट्ठी ही नहीं पढ़ेगा भाई, तो वो क्या फैसला करेगा या वो क्या चीज कैसे लेके आएगा अपने इलाके के लिए, फंड कैसे ले जाएगा? सदाकत खान साहब, ये बताइएगा कि आपने इलाके के मसाइल को पहले ही बता दिए, लेकिन कोई बड़ा मसला जो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मौका देता है और आप चेयरमैन बन जाते हैं, तहसील के मेंबर बन जाते हैं, तो आप सबसे पहले अपने इलाके का कौन सा मसला प्रायोरिटी पे हल करें? मैं आपको चालीस के जो मसाइल हैं उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। हमारे 4 मसले बड़े हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा रोड का मसला है, जो गलियों का मसला सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि वीसी में जहाँ भी जाएं वहाँ गली नापुख्ता बेहालत में है, कच्ची गलियाँ हैं। एक तो कच्ची होती है, दूसरी कीचड़ से भरी हुई गलियाँ हैं। हमारे कैंडिडेटों ने इतना नहीं किया कि एक मशीन लगा के उस जो कचरा है उसको साइड पे कर दें। वीसी गली पुलग्राम इस टाइम मसाइलिस्तान का गाय बन गया है। सबसे बड़ी वीसी होने के नाते हम वहाँ पिस रहे हैं। दूसरा मसला हमारा बिजली का मसला, सबसे बड़ा मसला तीसरा हमारा पानी का मसला है। पानी का मसला ऐसा है कि हमारी जो बच्चियां हैं वो दूर से आज भी 1965 वाला जो इलाका, जो 1965 की तरह आज भी सड़कों के ऊपर वो पानी लेके आती है। मुझे ये बताएं, हम दौर जदीद में जी रहे हैं, 2022 में चल रहे हैं और हम 1965 में 1960-65 वाला काम हमारे यहाँ हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम लोग सोए हुए हैं, हमारा वोटर सोए हुए हैं। जिस दिन यूनियन काउंसिल गरीब पुलग्राम का वोटर जाग जाएगा, ये लोग दुम दबा के भागेंगे, ये नजर नहीं आएंगे। नौजवान क्या जताएगी? मैं इसी लोगों को बोलता हूँ कि आप मुझे वोट नहीं दें, मैं वोट नहीं मांगता हूँ, लेकिन आप उनमें कंपेयर करें, जो है आप उसको वोट दें। कल आप उसके पास जाएं, आप कम से कम अपने मसले लेके जाएं, आपका वो मसले सुन सके, उसमें इतनी अहलियत हो कि वो आपका जो हक है वो छीन के लेके आए। जब आप अपना हक, आपको अपने हक का ही पता नहीं, मुझे आप मैं यूनियन काउंसिल किसी गरीब प्रोग्राम का नुमाइंदा हूँ, कैंडिडेट के अलावा अगर मैं नुमाइंदा हूँ, मुझे अपने हक का पता नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले अपना हक मुझे पता हो कि मेरा हक क्या है। जब तक मुझे अपने हक का पता नहीं चलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चौथा जो मसला है हमारा वो नौजवानों का मसला है, यूथ का मसला। यूथ का मसला क्या है? हमारे जो यूथ है इनमें इतना पोटेंशियल है कि दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, आगे आने का जरिया नहीं मिल रहा कि वो कहाँ जाए। ग्राउंड नहीं है उनके लिए, ग्राउंड का मसला है। उसके अलावा हमारा एक मसला लेडीज का मसला भी है। लेडीज का मसला ये कि एक ऐसा एक सेंटर होना चाहिए जहाँ लेडीज जो हमारी बच्चियां हैं वो उनको एक जैसे कढ़ाई सिखाई जाए, मतलब सिलाई सिखाई जाए, वो नहीं है, एक सेंटर नहीं है हमारे। कोई बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने की है। मैं सारे प्रोग्रामों के अंदर ये कहता रहता हूँ कि आपको जो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि आपकी ये जो गलियाँ हैं, ये जो आपकी नालियाँ हैं, ये जो आपकी सीवरेज है, ये जो आपकी सुई गैस है, ये जो आपका पानी है, बिजली है, इन मसाइल के लिए अगर आप गांव के 20 लोग इकट्ठे होके भी जाएं तो इन मसाइल को हल किया जा सकता है। लेकिन आपका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। लेकिन जो एक बड़ी बेसिक नीड है वो ये है कि आपके नौजवान बेरोजगार हैं। आपके नौजवान जब बेरोजगार हैं, फिर उनके पास ग्राउंड नहीं है तो वो बेरारबी की तरफ जाएंगे। फिर आप उनको एक मोबाइल देंगे और वो मोबाइल लेके कमरे के अंदर बैठेंगे तो फिर उस मोबाइल पे जो उनसे बन बनेगा वही वो करेंगे। जब तक आप उनको ग्राउंड्स नहीं देंगे तो फिर आपके अस्पतालें तो वीरान नहीं हो सकती। तो अब बात ये है कि ये सिलाई स्कूल
ضروری اس لیے ہے کہ وہ بچیاں وہاں پہ ٹریننگ لے لیں, اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کریں, ان کو سلائی مشینیں دی جائیں تاکہ وہ باعزت روزگار بھی ہو, ہیلپ فل بھی ہو اپنی فیملی کے لیے, اور اپنے لیے بھی وہ ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. یہ گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بیزی ہوتی ہیں. ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں, آپ کو بھی شاید اتفاق ہوا ہو, مجھے اتفاق ہوا 5-6 ملکوں کے اندر چلے گئے, وہاں پہ ابھی بھی اس سے پہلے بھی میں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ جو بچہ 8 کلاس میں پڑھتا ہے, جب وہ اسکول سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے کام کے لیے جاتا ہے, وہ 2 گھنٹے جاب کرتا ہے, وہ 10-20 روپے لے گیا. اب اس ملک کے اندر بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ ہم نے جو بڑا ہو گیا, جس نے پڑھ لیا اس کو ہم نے گورنمنٹ ملازم کرنا ہے, تو سارے تو گورنمنٹ ملازم نہیں ہو سکتے, تو پرائیویٹ کے اندر ان کے لیے یہ سورس کریٹ کرنا, یہ ہماری اس لوور لیول پہ بلدیاتی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے یہ چیزیں کریں. اچھا بات لمبی ہوگی, آپ یہ بتائیے گا ساکر بھائی کہ کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی کسی الیکشن میں حصہ لیا؟ میں نے کبھی کسی الیکشن میں حصہ نہیں, لیکن میری ایکٹیویٹی رہی ہے, میری سوشل ورک میں کرتا رہا ہوں کافی. تو یہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے, یہ ڈیفینیٹلی آپ کراچی میں بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ کے لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہوتی ہوگی. یہ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے اس سے آپ کے علاقے میں تو آپ کا کافی پہچان ہوگی, ورنہ تو آپ 20 سال. الحمدللہ میں سوشل ورک بھی کرتا رہا, ہماری ایک ٹیم بھی ہے جو سوشل ورک کرتی ہے. یہاں ہمارے حلقے میں بھی انشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں. میری جو ٹیم ہے اس کے 4 ممبر شاہد خان ہے, عبدالحمید خان ہے, جنید خان ہے, کافی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ, اور لوگوں کو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں. اچھا کراچی سے ابھی آپ آئے ہیں تو وہ لوگوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار تو نہیں کیا کہ 20 سال ہو گئے؟ دیکھیں ہم آئے ہیں, ہم نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں آپ 15 سال سے 20 سال ووٹ تو ڈال رہے ہیں, ہر بندہ ووٹ ڈالتا ہے, لیکن ووٹر کو اپنی ووٹ کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے. جب تک ووٹر کو, میں اور آج سب یوسیز کے لیے کہتا ہوں جتنی یونین کونسل ہے ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی ووٹ کی قدر کو پہچانو. اصل بات جب تک آپ اپنی ووٹ کی ویلیو نہیں جانو گے آپ اپنے حلقے میں کام نہیں کر سکتے ہو. درست. اسی لیے آپ ووٹر کو چاہیے کہ آپ اس کو اپنے حق کا پتہ ہو کہ میرا حق کیا ہے. اپنی ووٹ کی ویلیو کو پہچانو, یہ ذات برادری کی سیاست سے باہر نکلو. اس کے علاوہ ایک دنیا ہے, آپ کعبہ لوگ آگے لاؤ. میں نے جب ہمارے گاؤں میں ہمارا ایک میٹنگ ہوئی تھی, میں وہاں آیا تھا تو میں نے سب کو دعوت دی. میں نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے جو آگے آئے, نوجوان بندہ آگے آئے, ہم اس کو ووٹ بھی دیں گے, سپورٹ بھی کریں گے. سب نے کہا آپ آ جائیں. میں نے کہا موسٹ ویلکم, ہم آ گئے. پھر الحمدللہ لوگوں نے ہمیں کافی رسپانس دیا. جب آپ کو رائٹس نہیں ملتے تو ان رائٹس کو دینے کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, اور قربانیوں سے ہی پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے. آج جنہوں نے یہ میرے پاس 22واں انٹرویو چل رہا ہے آج اس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, میرے ساتھ آج جو امیدوار آئے ہیں یہ وہ واحد امیدوار ہیں جنہوں نے واقعی قربانی دی, اور ان کی یہ قربانی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کہ یہ اپنا بزنس وہاں پہ چھوڑ کے اور یہاں پہ آ کے اپنے علاقے کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے. اور پھر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ میں سے کوئی سامنے آئے, ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, مالی سپورٹ کرتے ہیں, ہر طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو پھر ان لوگوں نے ان کو سامنے لایا. ہوپ فلی ایسے لوگ جب سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ضرور تبدیلی آئے گی. پھر ہم جس تبدیلی کا نام ہم سن رہے ہیں, جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں, وہ آنے کے بہت 100% چانسز ہیں. اور دوسری بات جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے وہ آپ کی ووٹ کی پاور ہے. یہ میں ڈیفینیٹلی آخر میں آپ کو اس کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ اپنی ووٹ کی پاور کو سمجھیں. آپ یہ بتائیے گا کہ نوجوان ہیں آپ کے علاقے کے اندر, ان کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے کوئی سلائی اسکول کا انتظام آپ کرنا چاہ رہے ہیں, باقی جو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی گراؤنڈز وغیرہ کا بھی انتظام آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے ہم آج اپنے پروگرام کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ ان کے لیے کیا آتا ہے. میں آج آپ سے بات ہو رہی ہے اس بارے میں پہلے اکثر بھی بات کرتا ہوں, جہاں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے میرا جو ٹاپک ہوتا ہے فوکس میں نوجوانوں کو ہی کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہم لوگ جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ میٹرک کریں گے بھرتی ہو جائیں گے. ہم لوگ اویئرنیس کے لیے تعلیم نہیں دیتے ہیں. ہمارا بچہ کیا کرتا ہے, ہمارا بچہ 10 کرتا ہے. میں آرمی کو برا نہیں کہتا, کہ ہم کوشش کرتے ہیں, جو ہمارے جو ولیج کونسل کے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو سپاہی بھرتی کروا دیں. ہماری سوچ ہی نہیں آتی. میں یہ کروں گا, ہماری جو ٹیم ہے وہ کیا ورک کر رہی ہے, ابھی کر بھی رہے ہیں ہم یہ ورک کر رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو ہم جمع کریں گے, موٹیویٹ کریں گے اور ان کو بزنس کی طرف لائیں گے, کاروبار کی طرف لائیں گے.
میں جب تک آپ کا نوجوان کاروبار نہیں آئے گا آپ کا جو حلقہ ہے وہ ترقی نہیں کرے گا. درست بات. آپ کے بچے نوکری بھی کریں, میں نہیں کہتا نوکری نہیں کریں, نوکری بھی کریں, لیکن بزنس مائنڈ بنائیں بچے کا, نوجوان کو بزنس کی طرف لے کے آئیں. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ایک نوکری پیشہ آدمی, میں نوکری کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, نوکری ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزنس بہت ضروری ہے. جب تک آپ بزنس میں قدم نہیں رکھیں گے آپ کا جو حلقہ ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. درست بات, درست بات. اچھا یہ بتائیے گا کہ سارے لوگ اپنا کوئی نہ کوئی منشور لے کے آتے ہیں, تو آپ ظاہر ہے آپ نے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اور پورے آپ کے علاقے کے اندر, تو کیا منشور آپ لے کے آئے ہیں؟ میں آپ کو اپنے سب سے پہلے اپنے حلقے کی جو گراؤنڈ سچویشن آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا جو حلقہ ہے اس میں 4 ولیج ہیں, 4 گاؤں ہیں. سب سے بڑا یونین کونسل وی سی گڑھی پروگرام ہے, گڑھی پروگرام, بٹالہ, تکیہ شیخا اور بانڈا شیخا. ہمارا جو پلان ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم کیا کریں گے, میں آپ کے توسط سے اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے ایک کمیٹی بنائیں گے. اللہ نے اگر موقع دیا تو کمیٹی بنائیں گے. اس کمیٹی کے 4 ممبر ہوں گے, جو ایک ممبر بٹالہ سے ہوگا, ایک گڑھی پروگرام سے ہوگا, ایک تکیہ شیخا سے ہوگا اور ایک بانڈا شیخا سے ہوگا. وہ کمیٹی کیا کرے گی, وہ کمیٹی مہینے میں 2 بیٹھیں کرے گی. اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ حلقے کے جو مسائل ہیں, حلقے کے جو مسائل ہیں وہ جمع کرے گی, اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے, اور ہم اس حلقے کے جو مسائل ہیں وہ جو کمیٹی سفارشات پیش کرے گی اس کے اوپر جلد از جلد انشاءاللہ کام شروع کریں گے. اور دوسری بات میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو الیکشن آفس ہے انشاءاللہ ہم اس کا جلد افتتاح کریں گے, 1-2 دنوں میں انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے. نوجوانوں کو یہ کہوں کہ آپ یہ سوچیں, آپ پچھلے 15 سال کو دیکھیں کہ آپ کے حلقے میں کیا کام ہوا ہے. خاص کر نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر پوٹینشیل بہت ہے, لیکن آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں, آپ کے حقوق کیا ہے. لہٰذا آپ ہمارے ساتھ آئیں, انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آپ نے, اور یہی ہے اس بلدیاتی نظام کی اصل جان. ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ یہ جو بلدیاتی نظام لانچ کیا تھا, یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ لانچ ہوا تھا, یہ بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کو محلہ لیول پہ علاقے کے لوگوں کو یونائٹ کیا جائے, آپ کی کمیٹیز بنائی جائیں, اور پھر آپ لوگ مل کے اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کہ پرائرٹی پہ ہم نے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کو پرائرٹی پہ حل کریں, کیونکہ آپ کے 4 سال ہوں گے, اس 4 سال میں آپ کو 4 دفعہ فنڈ ملے گا. اگر اللہ رب العالمین آپ کو چیئرمین بناتے ہیں تو آپ کو ڈبل فنڈ 4 دفعہ ملے گا. آپ اپنے علاقے کے کافی سارے مسائل کو یہاں سے ریزالو کر سکتے ہیں, پلس اس کے علاوہ پھر آپ کے جو ایم پی اے یا ایم ایل اے یا جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ان سے آپ اپنے ریفرنس سے جا کے فنڈز لا کے اپنے علاقے کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. اچھا یہ ناظرین آج کا پروگرام جو ہے یہ بڑا ڈفرینٹ اینگل سے مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو پروفیسرز آ رہے ہیں ان کے پاس اپنے اپنے منشور ہیں, لیکن آج میرے پاس ایک ایسے انرجیٹک پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر جذبہ نظر آ رہا ہے, اور یہ جو جذبہ ہے اللہ اس کو سلامت رکھے, اور اللہ کرے کہ یہ ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے یہ سود آمد اور کارآمد ہو. صداقت صاحب, آخری پیغام اپنے علاقے کو نہیں بلکہ پاکستان میں سے دیکھنے والے, پاکستان سے باہر دیکھنے والے اور کسی بھی وی سی یو سی سے دیکھنے والے لوگوں کے لیے آخری پیغام آج کیا دیں گے؟ میں سب یو سی اور سب وی سی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنی ووٹ کی ویلیو کو پہچانو. آپ کی ووٹ, ایک ووٹ, اگر آپ قابل بندے کو ووٹ دو گے تو وہ اپنی قبلیت سے آ جائے گا. اگر یہ ووٹ ذات برادری کے حساب سے جائے گی تو قابل بندہ پیچھے رہ جائے گا. اسی لیے میرا سب جو جتنے بھی میرے ووٹرز ہیں ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی ووٹ کی ویلیو کو پہچانو اور ووٹ کسی قابل شخص کو دو جس میں اتنی قابلیت ہو کہ وہ آپ کا حق آپ کی دہلیز پہ پہنچائے. درست بات ہے, بہت شکریہ صداقت خان صاحب, آپ اپنی گناہوں مصروفیات میں سے پٹ نکال گئے. ناظرین بڑا زبردست آج کا پروگرام رہا, اور آخری میسج صرف یہی ہے. مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جیت جائے گا, وہ جیت جائے گا, یہ جیت جائے گا, تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنی ووٹ کو ڈی ویلیو کر رہا ہے, وہ اپنی اس ووٹ کی قیمت کو گرا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں وہ جیتے گا جس کو ناصر عباسی ووٹ ڈالے. میں یہ کہتا ہوں وہ جیتے گا جس کو آپ ووٹ ڈالیں گے.
وہ کبھی نہیں جیت سکتا جس کو آپ بڑے جس کے بینرز لگے ہوں، جس کا بڑا نام ہو، جس کے ساتھ بڑے جلسے ہو رہے ہوں. نہیں، وہ جیتے گا جس کو آپ ووٹ ڈالیں گے. اپنے لیے اہل قیادت کا انتخاب کریں. آج آپ کو اللہ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے، اور یہ موقع اگر آپ نے ضائع کیا تو شاید پھر آپ کو یہ موقع نہ مل سکے. اب شاہ نیوز سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.